دنیا کے 7 عجائبات کے بارے میں تو یقیناً آپ نے پڑھا اور سن رکھا ہوگا کہ کیسے آج سے ہزاروں سال قبل ان عجائبات کو بنایا گیا تھا۔ سائنسدان آج بھی ان پہ تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں اور آئے دن انہیں ان عجائبات سے متعلق معلومات ملتی رہتی ہیں۔ ان ہی عجائبات میں سے ایک عجوبے کے بارے میں آج ہم کچھ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ دنیا کے ان 7 مشہور اور قدیم عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے، جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستی، ان عمارات کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں سے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں جو کسی بھی نارمل انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں، ان میں سے ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے، جبکہ اس دور میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی جو اتنے بڑے پتھروں کو بالکل ایکوریٹ کاٹ سکے اور پھر اتنے بھاری بھرکم بلاکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے انہیں ایک دوسرے کے اوپر اس انداز سے جوڑا جائے کہ سوئی برابر بھی ان میں خلا باقی نہ رہے۔ اہرام میں اس طرح کے تقریباً 3 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگایا گیا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والے نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر بغیر کسی کرین یا کسی اور ٹیکنالوجی کے چھت پر لگایا۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ اہرام کے اندر جانے کے 2 راستے ہیں، ان میں ایک راستہ ستارہ یعنی شمال پول کی سمت بتلاتا ہے، اور اندرونی راستہ سگ ستارہ سیریس اسٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیات 49 میں بھی آیا ہے۔ اس دور کے لوگوں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ اپنے مردوں کو ممی بنا کر محفوظ کر لیتے تھے، لیکن اس سے بھی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان اہرام کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا بغیر کوئی کیمیکل لگائے بھی چھوڑ دیں تو وہ گلنے سڑنے کے بجائے سوکھ کر خشک ہو جائے گا۔ بہت سی تحقیقات کے باوجود بھی یہ راز آج تک راز ہی ہے کہ کس طرح یہ گوشت گلنے سڑنے کے بجائے خشک ہو جاتا ہے۔ اہرام کے سرکمفرنس یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے، جو ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کے ڈائل رات کو چمکتے ہیں کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر طبقار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں اہراموں کی لائن آسمان پر چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف آئرن کے متوازی ہے۔ پورے سال میں صرف ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور حیران کن طور پر یہ دن فرعون کی یوم پیدائش ہے۔ یعنی اہرام کا نقشہ بناتے وقت جہاں دوسری ضروری چیزوں کا خیال رکھا گیا تھا، وہیں پہ فرعون کی یوم پیدائش والے دن روشنی کے اہرام میں داخل ہونے کا بھی خیال ذہن میں رکھ کر نقشہ تیار کیا گیا ہے۔ اگر کسی بھی لوہے کی دھات کو آپ چند برس تک زیر زمین رکھیں گے تو وہ زنگ آلود ہو جائے گی، مگر اہرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر آپ کسی بھی حساس مقام پر جائیں تو وہاں لگے جیمرز کی وجہ سے کچھ آلات کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی اہرام کے اندر چند کمروں میں کمپاس اور بہت سے ایسے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تینوں بڑے اہرام اس شکل یا اس طرح کے نقشے پر بنائے گئے ہیں کہ اگر ان کو ایک لکیر کی مدد سے جوڑا جائے تو وہ بحیرہ ایکینوس میں واقع برامودا ٹرائینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل جیسی ہی شیپ بن جاتی ہے۔
یہ دونوں جگہ اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص جو ایک ماہر انجینئر تھا نے یہ اہرام تقریباً 20 سال کے برسوں میں بنائے تھے اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس تعمیر میں اپنی جان کھو دی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اس نتائج کو درست کہا جاتا تھا۔ جو دائرہ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام براعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ اگر آپ وہاں پر کچھ بلیڈز رکھ دیتے ہیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں، یعنی ابھی تک 100 میں سے صرف 10% ہی ہم نے ان اہراموں کے بارے میں معلومات جانی ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی۔ ایک مشہور چینی فلسفی لین یو ٹنگ کا مشہور قول ہے کہ جب بونوں کے سائے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔